اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 131 کا ترجمہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے کہ آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خشنودی کے لیے سچی اور اللہ کی خشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ
اور انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار پالے۔ ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ یہ آیات تھیں 131 سے 145 تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے سب کام بنا دے گا، کہ ہمیں کاموں کی پریشانی نہیں لینی، صرف اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے، اور ہر کام اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں سب اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو آسان کر دے گا۔ اور دوسری یہ چیز بتائی ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری مخلوق جو ہے وہ لانے پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص بندے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں تو اللہ انہی کو ہمیشہ کے لیے اس زمین پہ آباد رکھے گا۔ اللہ چاہے گا تو ان کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے گا جو اس سے بہتر ہوگی۔ تو یہ ہمیں قرآن پاک کے مختلف جو قصے ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو نافرمان قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ ان کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اگلی مخلوق لے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جو ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ نے اس کو زمین پر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مخلوق لے آتا ہے۔ تو اگلی چیز یہ سمجھائی ہے کہ جو شخص جو ہے دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیتا ہے، اسے بلکہ بہت زیادہ دے دیتا ہے تاکہ ان کا آخرت میں حصہ نہ رہے۔ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اللہ سے انکار کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا آخرت میں بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھی اللہ ہی نے بنائی ہے اور آخرت بھی اللہ نے اخروی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اگر اس دنیا کو اللہ کی رضا میں ہم استعمال کرتے ہیں اور مقصد حیات یہ بناتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کا حصول کرنا ہے،
تو اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر صرف ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں تو اس کا آخرت میں حصہ جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے اور اسے دنیا دے دی جاتی ہے۔ تو جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے، جو بھی وہ خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر چلا دیتا ہے۔ اگر کوئی دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے اخروی نعمتیں بھی رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو چاہے وہ اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو یا اپنی جان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو انصاف پر مبنی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، تو لہٰذا تم عدل پر مبنی جو ہے وہ بات وہ کہو جو کہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اس سے پچھلے انبیاء پر نازل کیا ہے، تو ان سب پر ایمان لاؤ، ان ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر۔ تو جو کوئی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، کہ اگر ہم جو ہے الہاد اور لادینیت کو اپناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے۔ اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کبھی ایمان کی طرف پلٹتے ہیں، کبھی کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ بخشے گا نہ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے گا، کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں ایمان کے راستے پر چلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کہ ہم اللہ اور اس کے احکامات کی فرمانبرداری میں اپنی تمام کام جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کفر کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کہ مطلب کیا ہے، کہ ان کا کیا مقصد ہے، کہ وہ کس لیے ایسا کرتے ہیں، کہ وہ عزت کی تلاش میں ایسا کرتے ہیں۔ تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، کہ یہ کافر لوگ جو دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، تو مسلمان حکمران یا مسلمان لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کا مال و متاع ان کو بھی مل جائے، ان کو بھی عزت حاصل ہو جائے۔ تو عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عزت دینے والا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ دنیا کے جو امراء ہیں ان کی چاپلوسی اور خوشامد نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمیں ان کے ہاں عزت مل گئی تو ہم عزت دار ہو گئے۔ عزت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر نظر آتا ہے کہ شاید ہمیں اس طرح سے عزت مل جائے، اس طرح عزت کبھی بھی نہیں ملتی۔ تو اسی طرح سے ساتھ یہ بتایا کہ ایسے لوگ جو کہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ کافر لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مومنین کو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کافر سب اور منافقین سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور انجام کار جو ہے یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ منافق مسلمانوں سے بھی دوستی کرتے ہیں اور
کافروں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر کافر جو ہیں ان کا غلبہ رہتا ہے تو پھر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، کہ دونوں طرف سے وہ دنیاوی فائدے کی تلاش میں ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہرگز سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہے کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے درمیان میں معلق رہیں گے، کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اور آخر کار جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں منافقت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، اور تقویٰ کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دینے والا ہے کچھ اور نہ لینے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی دولت دینے والا ہے، تو سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ہمیں عزت تلاش کرنی ہے تو اللہ کے ہاں تلاش کرنی ہے، اور اگر ہمیں دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس ساری چیزوں کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔